زندگی کے بدترین حالات سے گزرتے ہوئے انسان اکثر سوچتا ہے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے۔ اس کے دھیان میں سوالات آتے ہیں کہ کب اس کی دعا قبول ہوگی اور کب اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اس دنیا میں انسان مختلف مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اسے اپنی کمزوریوں اور قوتوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک نیا عروج عطا کرنے کے لیے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بعض خاص اشارے اور نشانیاں مل رہی ہوں گی جن پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کی نشانیاں۔ جب اللہ کسی کو زوال کے بعد عروج عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے مخصوص نشانیاں دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں امید کی کرن دیکھنے کے منتظر ہیں اور آپ کو ایسی کوئی کرن نظر نہیں آتی تو یہ جان لیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ترتیب دی ہیں جنہیں آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ نشانیاں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں بہت جلد ہی ایک نئی تبدیلی لانے والا ہے۔ ایک اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ حالات فوراً بہتر ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ اپنے حالات کے ساتھ راضی ہو کر اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزاریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے مزاج سے راضی نہیں ہیں تو دنیا آپ کے لیے خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کا مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ خوف اور مشکلات کا سامنا۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ مشکلات کے وقت کو ایک امتحان کے طور پر دیکھیں، کیونکہ بہت ساری خوفناک اور غیر متوقع مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی اور عروج عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے اور کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور جب حالات سخت ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے اور مشکلات کے دوران اللہ سے مدد مانگنا ہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو آپ کو اس سے نکال سکتا ہے اور آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر آج آپ کو لوگوں کی طرف سے زیادتی یا بہتان کا سامنا ہو رہا ہے اور آپ کی زندگی زوال کی پستی میں ڈوبتی جا رہی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ کی مثال کو یاد کریں۔ جب ان کا پسندیدہ ہار گم ہو گیا تھا اور دشمنوں نے اس کی گمشدگی کا بہانہ بنا کر ان پر الزامات کی سازش کی تو وہ پریشان ہو گئیں اور بیمار ہو کر گوشہ نشین ہو گئیں، لیکن ان کی ایمانداری اور اللہ پر ایمان نے انہیں کبھی ہمت نہیں ہارنے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت کی گواہی آسمان سے نازل کی جس سے ان کا عروج ہوا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا کی ساری مشکلات سے نکال کر عروج عطا کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی سختیوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن یہ سختیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کس طرح بہتر بن سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بلند مقام اور عروج صرف ان لوگوں کا مقدر بن سکتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے عزم و ارادے کو مضبوط رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کانا کی سی باتیں شیطانی کام ہیں جو ایمان والوں کو غمگین کرتی ہے، حالانکہ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا بہتر ہوگا۔ جب آپ اپنے اندر سے بدی کے رجحانات کو دبا کر نیکی کے رجحانات کو ابھارتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ بہت ساری نعمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لاتی ہے۔ عروج اور بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں اور ہر مشکل کا مقابلہ عزم و حوصلے کے ساتھ کریں۔ ایک شجاع دل انسان اپنے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور ہر طوفان کے بعد نئی اور روشن صبح کی تلاش کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سخت ترین حالات سے نکال کر بلند مقام عطا کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی عنایات سے نوازتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے سفر میں تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ یہ روشنی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جب روشنی آتی ہے تو یہ ایک نشان ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو زوال سے نکال کر ایک نئے عروج کے لیے تیار کیا ہے۔ جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنی بدی کو نیکی سے بدلتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ جب آپ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ آپ کو کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کی سوچ اور دل بھی صاف رہے گا۔ اگر آپ کا دل پاکیزہ ہے تو آپ کی زندگی میں ہر چیز صاف ستھری اور روشن نظر آئے گی، اور اگر آپ کا دل گناہ سے آلودہ ہو جائے تو آپ کی زندگی میں ہر چیز دھندلی اور غمگین دکھائی دینے لگے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں تاکہ آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون آ سکے۔ جب آپ کو زندگی کی مصیبتیں اور آزمائشیں درپیش ہوں تو یاد رکھیں کہ اللہ ان مصیبتوں کے بدلے آپ کو عروج عطا کرتا ہے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ کو برداشت کے قابل لمحوں میں صبر آ جائے تو یہ ایک نشان ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بہت جلد عروج دینے والا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو عروج کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ پر اپنے گمان کو مضبوط کریں اور کسی بھی مشکل یا خوف سے آزاد ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے وعدے کے مطابق وہ آپ کو بہترین دن دکھائے گا اور آپ کی زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ آپ خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی کی نوید لے کر آئے گا۔